الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم حاضرین کرام ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے. اس نشست کے لیے قرآن پاک کی تیسرے پارے کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں. مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں ہمارے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین. الحمدللہ الحمدللہ ایک اور بار آپ کے سامنے فقیر زندہ نواز پیش ہو رہا ہوں. یہ صوفی ٹاک اور یہ گوگل میٹ کے اندر آپ کے ساتھ پیش ہونے کی سعادت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا. بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج یکم جمادی الاول کا آغاز ہو چکا ہے. یہاں جو دکن کے اندر اور دنیا کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مہینہ سلطان العارفین الشیخ السید احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سرریز کا مہینہ ہے. رفاعیوں کے لیے بہت ہی زبردست مہینہ ہے، اور ہماری بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سلسلے زندہ نواز کے لیے سرکار زندہ نواز کا یکا یعنی 1 تاریخ آپ کی آج ہے. یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے. یہ آیت کریمہ میں اللہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے لائق وہ پاک پروردگار ہے، اور ہم ان کو زندہ کرنا ہے. تو صوفیاء کرام کی نظر میں پچھلے کلاس میں بھی پچھلی نشست میں بھی آپ سے کچھ گفتگو کیا. آج فقیری قانون کے مطابق، کیونکہ آج صوفیاء کرام ہے لیکن وہ فقیری قانون سے بے بہرہ ہے، تو انشاءاللہ خادم یہ فقیر زندہ نواز کا رخ جو ہے فقیر قانون کی طرف بھی جا رہا ہے. وہ یہ ہے وجود میں وہ موجود ہونا چاہیے. فقیری قانون کیا ہے؟ وجود میں وہ موجود ہونا چاہیے. تو اسی کے لیے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل وجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں قابل حمد و ثنا ہے مالک مختار کل، قابل حمد و ثنا ہے مالک مختار کل، بندے خاکی پہ رحمت ہے تیری غفار کل. ایک ہی کن کے اشارے سے ہوئے کل کائنات، قطرے سے دریا بہایا تو ہی ہے سردار کل. تو یہ بات ہے فقیروں کی. پچھلے کلاس کے اندر ہم نے آپ کو سمجھایا کہ وہ ذات پاک
یہ تخلیق ہوئی اس ذات کی، اس بندے خاکی کا، تو اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور زندہ حیات النبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ وجود میں وہ موجود ہونا چاہیے فقیر قانون۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بزرگان دین قادری سروری ہے، تو قادری طریقت کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہونا چاہیے، پڑھنے ہی سے تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے بات کہ آپ کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا ہے۔ آپ زندہ ہی ہے، لیکن ہمارے وجود کے اندر ان کو موجود کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے فقیر قانون؟ کہ ہمارے وجود کے اندر ان کو موجود کرنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے بارے میں تمام عالم کو کل اتفاق فیصلہ ہے کہ اللہ ہے۔ جب باری آتی ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں جو ہے فتنہ پروری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین نے کہا فقیری قانون میں، یعنی وجود میں وہ موجود ہونا چاہیے۔ جب تک وجود میں وہ موجود نہیں ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ عبادت کے لائق ہے اور اس کو زندہ کرنا ہے۔ تو ہمارے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جب تم یہ وجود کے اندر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہیں تو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے فرشتے، اے ماننے والو، جو مانتے نہیں ہیں ان کو نہیں ہم مخاطب نہیں ہو رہے، جو ماننے والے ہیں وہ تاجدار انبیاء، سیاح لامکا، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میں، ان کے روح میں، ان کے دربار کے اوپر آپ درود و سلام پڑھیں۔ کیونکہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور میرے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہوں، اے مومنوں، ماننے والوں کو۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہوا وجود میں وہ موجود ہونا چاہیے۔ تو وجود میں اگر موجود نہیں ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ میں بزرگان دین کا اور صوفیاء پوائنٹ اتنا زبردست ہے کہ اس کو سمجھنا کہ ہمیں بہت ضروری ہے۔ جب یہ سمجھیں گے تو یقین کامل وہ صوفی ہوگا۔ تو صوفی ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ وجود میں موجود کرنا چاہیے، کیونکہ وجود میں اللہ ہے، کیونکہ اللہ تمام کے لیے ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، تمام ہے۔ لیکن فقیری قانون کے حساب سے وہ یہ ہے کہ وجود کے اندر اللہ موجود ہے، لیکن وہ وجود میں سیاح لامکا، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود کرنا ہے۔ جب موجود کر کے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، کیونکہ اللہ ہمارے دھڑکتے ہوئے شہر کے قریب ہے، اسی طرح سیاح لامکا کو بھی اپنے قریب کرنا ہے۔ یہ ہے فقیری، یہ ہے پیری مریدی، ہے نا۔ اللہ کو تمام مانتے ہیں، لیکن تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان والے، جو ان سے محبت رکھنے والے، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ نے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تمام اکابرین اولیاء اللہ نے کیا کیے ہیں؟ سیاح لامکا سے ہمیں مریدی دلائے، ہمیں ان سے مرید کرائے ہیں۔ تو وہ ہم اپنے پیر کو اگر صنم کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جو پیروں کے پیر، دنیا کے اندر پیر کہلانے کے لائق
ہے تو وہ سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے محبت تو تمام رکھتے ہیں، ہم تمام سنی کہلاتے ہیں، لیکن فقیری قانون یہی کہ وجود میں وہ موجود ہونا چاہیے، یعنی ان کو حیات کرنا چاہیے. اسی لیے ایک فلسفہ ہے ہمارے پاس، فنا فی الرسول. جب تک فنا فی الرسول پر نہیں جاؤ گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. پہلا منزل ہے فنا فی الشیخ، اس کے بعد فنا فی الرسول، اس کے بعد فنا فی اللہ، بقا باللہ، وحدت و وصلت. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے فقیری قانون سے کہ پیر اور اللہ کے بیچ میں ہے وہ ہے سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کو حیات کرتا ہے، وجود میں موجود کرنا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو بھی پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے سے ہی کام نہیں ہوگا. یعنی بنانا، یعنی ہمارا ایمان کو، ہمارے خیال کو، ہمارے تمام چیز کو آپ کو ویسے رخ کرنا پڑے گا، ویسی تیاری کرنا پڑے گا جس سے آپ کو اپنے وجود میں وہ موجود ہے بول کر آپ کو فیلنگ آنا چاہیے. جب وہ فیلنگ آ جائے گا تو انشاءاللہ کیونکہ ہم ان کے دین کے پاس یعنی ان کے دین پر چلنے والے ہیں، وہ ہمارے رہنمائے دین ہے اور وہ دین اسلام کو لانے والے ہیں اور شریعت کے آغاز کرنے والے ہیں، طریقت کے آغاز کرنے والے ہیں. حقیقت سے آراستہ آپ ہے اور حقیقت کو ہم کو آشنا کرانے والے ہیں. معرفت بھی انہی کی ہے اور وحدانیت بھی انہی کی ہے، رسالت بھی انہی کی ہے. تو یہ ہمیں ضروری ہے کہ یہ آیت کریمہ کو واپس میں اسی لیے لایا ہوں کہ آپ کو یہ وجود میں موجود کرنا ہے. جب وجود میں موجود کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہوگا. سب سے بڑی دعا ہونا چاہیے، نیت ہونا چاہیے. اللہ سے تو ہم محبت کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مانتے بھی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے وجود میں یعنی اللہ بھی ہونا، رسول بھی ہونا، وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں ہونا، یعنی سکے کا دونوں طرف ہونا ضروری ہے. تب وہ سکے رائج الوقت کھلائے گا. تو ایک سائڈ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، دوسرے سائڈ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. تب جا کے آپ مکمل ہو جاؤ گے. جو مکمل ہوگا اور جس کے وجود میں مکمل ہوتا ہے وہ نور نلا نور ہو جاتا ہے. تو اسی کے لیے دیکھو کوئی بھی صاحب مزار ہے، جو صاحب مزار کو اگر دیکھو، خواجہ خواجگاہ کے مزار سرزمین ہند کا ہی دیکھیے کہ وہاں اجمیر کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یعنی نماز پڑھا جا رہا ہے اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کے مطابق پڑھا جا رہا ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ میں اور میرے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو کہاں ہو رہا ہے درود و سلام؟ مزاروں میں، اور اللہ کے مزاروں پہ. کیوں؟ فقیری قانون خواجہ خواجگاہ نے مکمل کیا، وجود میں موجود کیا. وجود میں موجود کس کو کیا؟ وہ ہے سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے بعد دیکھیے بابا بختیار خاقی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں بھی آپ نے وجود میں موجود کیا. کس کو؟ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے مزار پر بھی لوگ جا کے کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں. اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی وہاں بھی آپ نے وجود میں موجود کیا، درود و سلام ہو رہا ہے. اسی طرح اگر دیکھیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر وجود میں موجود کیا. کس کو کیا؟ یعنی وہ ذات پاک کو، یعنی اس ذات مقدس کی تخلیق ہوئی اس میں. وہ حضرت آدم کا کیا خواب سلونا ہے، سرکار پیر عادل کہتے ہیں اس ذات مقدس کی تخلیق ہوئی اس میں.
फ़कीरी कानून है, ये वजूद में मौजूद उस ज़ात मुक़द्दस की तक़रीक हुई इसमें, वो हज़रत आदम का क्या ख्वाब सुलोना है। वरना क्या होगा कि आदम के रूप में आकर भी और वो दम करके सब करके भी, लेकिन आप बेदम होकर फना हो जाते हो। लेकिन जो वजूद में मौजूद करता है वो अल्लाह वाला हो जाता है। तो इसी तरह देखिए सरकार कदीर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर क्या हो रहा है, दरूद सलाम हो रहा है। यानी आपने वजूद में मौजूद किया उस ज़ात पाक पर, उस ज़ात मुक़द्दस की तख़लीक हुई इसमें, यानी ज़ात मुक़द्दस की भी हो रही है और साथों साथ वो जिंदा करना है। किसको जिंदा करना है? पीरों के पीर को, वह सय्याह ला मका नादिश हर दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी ये सूफी टॉक के अंदर ये आपको दिमाग दे रहा हूं कि हमको कभी भी ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेखौफ होना नहीं चाहिए, हमेशा खौफ में रहना चाहिए कि अल्लाह हम मना लेंगे लेकिन रसूल अल्लाह को हम मना नहीं सकते। आपसे अदब करना जरूरी है क्योंकि वो पीरों के पीर है, वो रहमतुल आलमीन है, इन्हें वो शफील मुज़नबीन है, अनीसिल गरीबीन है। हम गुनहगार है, हम खताकार है, सियाकार है। लेकिन आजकल के क्या देखा जा रहा है कि लोग जो है पीरी मुरीदी में भी आकर लाखौफ बन जाते हैं, बेढंगा काम करते हैं और उनको कोई डर नहीं है। तो इसका समझ लो अगर कुछ भी, क्योंकि इंसान है, बशर के रूप में आए हैं, तो बशर के रूप में आने के बाद तुम्हारे से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो आपको शफात की जरूरत है। तो आप अपने अपने पास वो शफात नहीं रखते हो, यानी ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो डर नहीं रखते हो, आप लाखौफ के मालिक बन जाते हो और तमाम गंदगी काम करते हो, तो क्या होगा, उसका हाल क्या होगा बोलने की जरूरत नहीं है। समझ आप है, साहिब समझ लोग है, समझ जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम कोई फतवा नहीं देते हैं। ये यहाँ क्या है, नुक्ता देते हैं ने, फतवा देने वाला फतवा देगा, यहाँ पीराने उज़्ज़ाम नुक्ता देते हैं। तो मैं सोच दे रहा हूँ, वो ये सोच है कि अपने वजूद में ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना चाहिए। अभी देखिए आज़ाओं के हिसाब से भी ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उनके करीब नहीं पहुंच सकते, है ना। अभी मेरे सर पे भी बाल है, आपके सर पे भी बाल है, उगता है, झड़ता है और कभी रुक जाता है। लेकिन सर सयाह ला मका नादिश हर दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बाल का अगर जियारत किया जाए तो वो उस बाल की हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। तो हमारे जैसा कैसा हो गया अल्लाह के रसूल, है ना। और अल्लाह के रसूल को अभी हम भी जूती पहनते हैं, आप भी जूती पहनते हैं, तमाम जूती पहनते हैं, लेकिन हम मस्जिद में जूती नहीं पहन सकते हैं। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को ने जूती के साथ शबे महराज में बुलाया अपने पास, तो जूती का क्या आलम है ने। और अल्लाह के रसूल का अल्लाह के रसूल का जहां कुरान पाक में कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल का जब पैर जमीन पे लग जाएगा तो जमीन को अल्लाह ताला ने वो इज्जत दे रहा है। और हमारा भी हाथ है, तुम्हारा भी हाथ है, लेकिन हमारा हाथ बेकार है, ये मोहताज है, ये जिंदा नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल का हाथ से यानी चांद को आप तोड़ देते हो, हाँ, और वो टुकड़ा होके आपके पास आ जाता है। बादल को बुलाते हो, बादल को हटाते हो, सूरज को जो है जो चाहे कर सकते हो, तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या है कि इंसान, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमारे जैसा है, कौन से हिसाब से हमारे जैसा है बोल नहीं सकते। तो देखिए देखिए बुजुर्गान दीन का कितना बड़ा सदका है, क्योंकि वो पीरों के पीर है, वो रहमतुल आलमीन है। लेकिन हमारा क्या है, बोलने से काम नहीं होगा, सुन्नी के अंदर सूफी बनना है, साफ करके इन्हें वो नक्श को करना पड़ेगा। यानी उस जात मुकद्दस की तखरीक हुई इसमें, वो हजरत आदम का क्या ख्वाब सिलोना है। ये आदम अलैहिस्सलाम ने भी क्या सोचे थे कि मेरे ही इसमें आने वाला आखिरी पैगंबर वो सय्यह ला मका नाजिश हर दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के करीब हो। तो इसके लिए वो नूर को अपने पास जिंदा करना है। जिसने जिसने जिंदा किया वो बेकार नहीं हुआ, वो वली अल्लाह कहलाया। छोटा से छोटा भी देखा जाए, जिसने जैसा जैसा कि सरकार जिंदा नवाज को देख लीजिए, ने आपने सरकार
सरकार दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही अजमत मुस्तफ़ा किताब लिख दी आपके आखिरी वक्त में। इतने आपके जो आप पढ़ेंगे तो समझेंगे सरकार जिंदा नवाज का मकाम क्या है। तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा आपको गुंबद मकान जैसा मालिक, मकी बांध गुंबद, मकान जैसा मालिक। जिंदगी में आपको कोई अपने अपना के लिए कोई घर नहीं बनाए, आपका बैठने का जगह भी आज राधापुरम शरीफ में देखा जाए तो किस तरह है आप देख सकते हैं। आप सीधा साधा थे लेकिन अल्लाह ने वो नेमत से नवाजा, क्योंकि मकान जैसा मालिक, मकी बांध गुंबद, इन्हें मकी ने बांधा। यानी उसका मतलब क्या है, अपने वजूद में कितना मौजूद करते हो अल्लाह के रसूल, यानी रहमत को। जिसके वजूद में वो रहमत है वो कभी फना होने वाला नहीं है, बका ही बका है। हजारों साल के बाद भी देखिए तो कुछ भी होने वाला नहीं, वो जस्द अतर खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें वजूद में मौजूद है, वजूद में मौजूद है। इसी तरह बुजुर्गान दीन ने भी कहा कि सूफिया किराम के अंदर भी ये होना चाहिए कि हमारा क्या हाल हो रहा है कि हम जो है नफरत का बीज बो रहे हैं, गुटबाजी करते हैं, हसद रखते हैं, फसद रखते हैं, बगुस रखते हैं, तकब्बुरी करते हैं और अनानियत का और कुछ का किसी का सिलसिला चलता है कि मैं बड़ा हूं, ये तमाम का जो है वो निकाल कर आजिज़ी की सारी का पैकर बनना चाहिए। जो आजिज़ी की सारी का पैकर बनता है और हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं। जब तक मेरे सयाह लामका नादिशे हर दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नहीं मिलेगी, मेरा हिसाब किताब नहीं होगा। तो ये होना चाहिए हमारा नियत। तो ये हमको अगर उसको जिंदा करेंगे कि अल्लाह की इबादत के लायक है, लेकिन अल्लाह किसकी इबादत कर रहा है, किस पर दरूद सलाम भेज रहा है, उससे मोहब्बत रखना चाहिए, उसको जिंदा करना चाहिए। जिंदा का मतलब ये है कि बोलने का मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गान दीन ने जिस तरह आपके दो दम को जिंदा किया। मैं मैसेज क्या दे रहा हूं, जबान से कलमा पढ़ रहे हैं, जबान कब धोखा देगा मालूम नहीं, और इसका रास्ता भी संडास और बाथरूम की तरफ। सैयद अल मुफस्सिरीन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहते हैं, जिक्र लिसानी लक़लक़त। मेरी बात कभी कभी बराबर रिकॉर्ड होता है, नहीं होता है, तो आपको मुगायता रहता होगा कि बाबा क्या बोल रहे हैं। तो ये लक़लक़ा की बात है। जिक्र क़ल्बी वसवसतुन, कल्ब के अंदर सोच के बोले तो नहीं होगा, आपको वहां भी वसवसा होता रहेगा। तो अब ये हमारे बुजुर्गान दीन का कितना बड़ा करम है, सरकार पीर आदिल बिजाप रहमतुल्लाह अलैह का कितना बड़ा करम है, सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का कितना बड़ा करम है कि आपने हमें जबान का भी कलमा सिखाया, दिल का कलमा भी सिखाया। यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी अल्लाह इबादत के लायक है। हमारे जबान को भी ने वो इबादत के लायक बनाया, हमारे दिल को भी लायक बनाया, और सबसे बड़ी खुशनसीबी है हमारे रूह को भी इबादत के लायक बनाया। अब अल्लाह के साथ साथ वो सयाह लामका नाजिशे हर दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जिंदा करते रहेंगे। यानी अपनी नमाज से पहले, अपने वजू से पहले, अपने खाने पीने से पहले, अपने सफर से पहले, यानी जो भी काम बिस्मिल्लाह से आगाज करते हो उसी वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते साथ दरूद भी पढ़ लीजिए, यानी अपने जिक्र भी कर लीजिए। आपके कारोबार में मैं देखता हूँ बहुत जन दुआ करते हैं, बाबा दुआ करो, लेकिन सबसे बड़ा दुआ, सबसे बड़ा जो है हमारा मंत्र, सबसे बड़ा हमें जिक्र दे दिया गया है हमारे अल्लाह ने, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लीजिए, उसके बाद दरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, और साथों साथ जो कलमा है अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ लीजिए। हो सके तो जबान से भी पढ़ लीजिए, दिल से भी पढ़ लीजिए, रूह से भी पढ़ लीजिए। यकीन कामिल रखता हूं उस घर में आबादी होगा, उस कारोबार में आबादी होगा, उस सफर में आबादी होगा, वो गांव में आबादी होगा, रहमत ही रहमत होगा, कभी बर्बादी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने जिम्मा ले लिया, अल्लाह के रसूल ने जिम्मा ले लिया। अल्लाह के रसूल, अभी शफात, शफात का मतलब भी सुन लीजिए।
بہتوں کا خیال یہ ہے کہ آخر میں ہی شفاعت ہوگا، نہیں، یہاں کیا ہے، روز کوئی غریب ہے، اللہ کے رسول کو آپ زندہ کرتے ہو، آپ روشن ضمیر ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ساتھوں ساتھ اللہ کا آپ بات بولو گے تو جان لیں گے کہ اس گھر میں تکلیف ہے، اس گھر میں مشکل ہے، ایک قرض داری ہے، لا اولادی ہے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جملہ پریشانی ہے، تمام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی کا بھی ہوتا ہے، لیکن تیسرے پارے کی بھی آیت ہے، تو آیت الکرسی میں پڑھ لینے سے کام ہو جائے گا، لیکن یہاں بزرگان دین کا تو میں آیت جو پڑھ رہا ہوں وہ تیسرے پارے کی آیت ہے، تو اس سے کہ اس کی شروعات کی آیت پڑھ رہا ہوں، کہ تلک رسول کی جو پہلی آیت جو پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ یہ ہے کہ آپ کو صوفیاء کرام کے نزدیک وجود میں موجود کرنا ہے، اور وہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم وہ آپ کی حفاظت ہے، پہلا یہ آغاز ہے، وہ بعد میں ہے۔ جب تم جو وجود میں موجود ہی نہیں کرو گے تو کیا آپ کی حفاظت ہوگی؟ جب وجود میں موجود کر لو گے تو جو اس کے لیے ہم اس پلیٹ فارم سے بھی میسج دے رہا ہوں، انہیں دعوت حق دے رہا ہوں، جو اس ابھی تک مرید نہیں بنے ہیں، قادری زندہ نوازی نہیں بنے ہیں، تمام جو ہے آپ کو قادری زندہ نوازی بننا ہے، وہ دعوت حق، دعوت فکر لینا ہے۔ وہ دعوت حق کیا ہے کہ توحید کی بھی مالا، ساتھ ساتھ رسالت کی بھی مالا، جو اپنے زبان کے اندر بھی، اپنے دل کے اندر بھی، اپنے روح کے اندر بھی جو زندہ کرتا ہے وہ نور نلا نور کہلاتا ہے، وہ سچا پکا قادری زندہ نوازی کہلاتا ہے۔ اور دوسری خوش نصیبی کی بات میں بتلا رہا ہوں کہ میرے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پچھلے ہفتے کے اندر جب میں دربار زندہ نواز میں گیا تھا، بولے بیٹا تم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ میں بھی ذرا خوش ہو گیا، بولے کیا بابا ذرا بتلا دیجیے۔ بولے میرے چاہنے والوں کو، تمہارے چاہنے والوں کو، دین اسلام کے چاہنے والوں کو، اہل سلسلہ قادریہ علیہ خلفائیہ کے چاہنے والوں کو آپ ہفتے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی ابلیس کہہ رہا ہے میں ان کو جمع ہونے کو نہیں دوں گا، لیکن اللہ خوش ہو جاتے ہیں، کئی قسم کے لوگ، کئی قبیلے کے لوگ صرف رضا الہی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یا کوئی جو ہمارا مقصد نہیں ہے، کوئی ہمارا سیاست نہیں ہے، کوئی ہمارا ٹاک نہیں ہے، کوئی دین اسلام کا میں لیکچر نہیں دے رہا ہوں، بس صوفیاء کرام آپ کو، میں بھی پاک ہو رہا ہوں، اور جو مجھے پاک ہونے کے لیے میرے اولیاء اللہ نے جو پوائنٹ دیا، یہ فقیر زندہ نواز کو جو بنانے والوں نے جو محنت کیا، وہ پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ مجھے بھی یادداشت ہو جائے کہ میرے پاس بھی کچھ میں قبر میں جاؤں تو جو میں عمر ہوتا جا رہا ہے تو بھولتے جاتا ہوں، لیکن سرکار زندہ نواز کا کرم ہے، اور میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے کہ ہمارے کاروان قادری کے بانی پیر عادل انہی کے نقش پا ہو کر نیا عنوان پیدا کر۔ تو یہ آج زمانے گوگل میٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہم گوگل کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، ہمارا جو ہے ان کے کیمرہ کے اندر، ہم ان کے سرویلنس کے اندر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اور ایک فائدہ کیا ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کے سرویلنس میں بھی، اولیاء اللہ کے کیمرہ کے اندر بھی ہم کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیب ہے۔ تو سرکار زندہ نواز کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تیری محنت کو قبول کرے مولا، تجھ کو حیاتی تندرستی عطا کر مولا، اور شکریہ ادا کرتے ہیں سرکار زندہ نواز، تو میرا دل بھی خوش ہو گیا، باغ ہو گیا کہ رحمت اللہ عالمین کے صدقے۔ تو کس کا کرم ہے کہ میرے اولیاء اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے رسول اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے جو ہم نے پہل کیا اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کا قیمتی وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں اور اللہ کو پسند آ رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر کتنے بڑا فائدہ ہے۔ تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ گوگل میٹ کے اندر، یہ صوفی ٹاک کے اندر جوائن ہو رہے ہیں، تو اس کے آپ کے گھروں میں بہتوں کا کال آتا ہے، بہتوں کا جو ہے ہم کو میسج آتا ہے، بہت جن جو ہے واٹس ایپ کے اندر بولتے ہیں کہ بابا ہم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، ہم کو آپ کا دیدار کر رہے ہیں، اور سرکار زندہ نواز کی محبت ہم میں زندہ ہو رہی ہے، شریعت محمدیہ زندہ ہو رہی ہے، طریقت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، حقیقت سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں، معرفت الہی ہم کو مل رہی ہے۔ بس
दुआ कीजिए कि हम आगे चले। तो इसके लिए आयत करीमा उस पे मुबनी करती है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम। तो हम भी गूगल मीट के अंदर क्या कर रहे हैं, उस पाक परवरदिगार की याद कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, अपने वजूद में मौजूद कर रहे हैं। वरना क्या होगा कि लोग जो अपने टाइम पास करते रहेंगे, यहाँ वहां लगा ले लेते हैं। लेकिन हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। तो इससे दुआ करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ और आपके चाहने वालों को इसी मजलिस के अंदर, क्योंकि हर हर जगह हम पहुंच नहीं सकते हैं। एक तो उम्र भी नातवानी और जो है परेशानी करते रहती है, और सफर में भी तकलीफ होता है, फिर भी सफर करते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन ये गूगल मीट का प्लेटफॉर्म और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, ये इस जमाने का बहुत बड़ा ने एक जो नेमत है, ये नेमत के सदके हम हर घर घर तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये करम है कि हम ये यूट्यूब के अंदर, ये गूगल मीट के अंदर आपके घर घर को देख रहे हैं। तो कितनी बड़ी खुशनसीबी है, घर बैठे आपको सूफी टॉक्स मिल रहा है। नहीं तो क्या हो रहा है कि सूफिया इकराम के बोले उनके कदम को चुमाया जा रहा है, उनके हाथ को चुमा जाता है, उनको नजराना दिया जाता है। ये तमाम चीज से आपको नजराना भी नहीं देना है, न कदम को चूमना है, न कुछ नहीं है। बस लाइव से अपने आंख को देखकर, यानी आपके बसारत को बढ़ाना है, कान के समात को बढ़ाना है। ये दो ताकत से दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल को बिठाना है। यानी उस जात मुकद्दस की तखलीक हुई इसमें, वो हजरत आदम का क्या ख्वाब सिलोना है। ने सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, उस जात मुकद्दस की, तो यकीन कामिल है उस जात मुकद्दस की तखलीक हुई इसमें, यानी वो हजरत आदम का। तो ये सरकार जिंदा नवाज का करम है, ये उनकी तालीम का सदका है, ये सरकार पीर आदिल बिजापुरी का रहमतुल्लाह अलैह करम है। तो इसके लिए हमको भी कोशिश करना है कि जो जो आपके मिलने वाले, आपके एरिया के अंदर जो जो सरकार जिंदा नवाज से वाबस्ता रखते, उनको तमाम को जोड़ना, उसका मतलब है सिलसिला है। क्योंकि अरबी में लफ्ज सिलसिला बोले तो लफ्ज अरबी है, इन्हें जोड़ने वाला। तो इसके लिए जोड़ने से और उनसे आप अपना जो सिलसिले के बारे में बात कीजिए, उनके बारे में लोगों को समझाइए कि हमको इधर उधर का ना सोचे। लोग बोलते हैं कि बाबा उनके पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, ये तमाम जो फितना को निकाल कर आपको क्या करना है, पीर की मोहब्बत उसमें डालना है। तो जो जो इसके खिदमत करते जाएगा वो दावत हक, उस जात मुकद्दस की तकलीक हुई इसमें, वो हजरत आदम का क्या ख्वाब सुलोना है। अगर कोशिश करेंगे तो ये आयत आप पर बहुत आप पर काम कर जाएगी, इसका बहुत फायदा होगा। उसका आपको फायदा देखने में आ जाएगा जब अल्लाह ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम, यानी आप अल्लाह की जिंदा इबादत करते हो। जब आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन हो जाएगा। आप रोजा रखोगे, वो रोजे का जो रोजा खुद ने आप सहरी की इफ्तियार के लिए मालिक दो जहां का दीदार के साथ होगा। रोजे का मतलब यही है कि सहरी मैंने किया, मेरे नियत से किया, इफ्तियार तेरे अता से होना चाहिए। तो रोजा दीदार का एक बहुत बड़ा राज है। तो इसके लिए अब आने वाला रजब के अंदर अल्लाह के रसूल का दीदार हमें जरूरी है। इन्हें फना फिर रसूल, जब तक दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है कुछ भी नहीं है। क्योंकि पीरों के पीर, आपकी मुरीदी मुकम्मल होना है, अल्लाह के दरबार से आपकी रजिस्ट्री करना है, लेकिन दीदार इलाही का रास्ता, जब तक ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार का शर्फ नहीं होगा, आप यही देखोगे फना फिर रसूल नहीं होगे, फना फिल्लाह हो नहीं सकती। क्योंकि सरवरे अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, बाकी तमाम को लन तरानी कहा गया है। तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हम दरबार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है। जो दरबार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है वो पीरी मुरीदी का यानी मुकम्मल मुरीदी में पहुंच जाता है। और मुकम्मल मुरीदी ये है कि आपके दीदार से मुशर्रफ होना है। तो इस साल के अंदर अब रजब आने वाला है, उसके बाद शाबान और रमजान आने वाला है। उसके अंदर अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह बारिक फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, इन्हें जो रमजान जो है रजब
جو اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور رجب و شعبان میرا مہینہ ہے، تو وہ مہینے کو میں جب آپ کوشش کریں گے اللہ کے رسول کو دیدار کریں گے تو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی نیت پر برکت کرنے والا ہے۔ ابھی سے اپلیکیشن ڈالنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسی مہینے میں ڈالنے سے نہیں ہوگا، ابھی سے ایڈوانس میں اپلیکیشن ڈال دیجئے، تو آپ کا جو ہے کیا ملے گا نا، آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اس کے لیے جمادی الاول ہمارے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دیدار کرنے کا آغاز، یعنی وہاں سے آغاز، یہاں سے پرچم، یعنی وہاں سے کشائی ہو چکی ہے، تو یہ آغاز ہے۔ اس مہینے سے اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ توبہ استغفار کر کے، پاک شفاف کر کے، یعنی آپ کو کلین کرتے جانا چاہیے کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ کی عادت کو ختم کرنا چاہیے، میں گندا دیکھ رہا ہوں، گندا دیکھنے کی عادت کو ختم کرنا چاہیے، میں کس کا غیبت سن رہا ہوں تو وہ اس کو عادت کو ختم کرنا چاہیے، دل کے اندر میرے جو کچرا ہے اس کو نکال دینا چاہیے، پاک و صفاف ہونا چاہیے، بس رضا الہی کے لیے اپنی زندگی کو لگا دینا چاہیے۔ یہ بات بھی نوٹ کرتے جائے، لوگ بہت ٹینشن کرتے ہیں، بابا میں صوفی بنتے جا رہا ہوں تو کاروبار بھی کرنا ہے، ہاں، بیوی بچے سے بھی ملنا ہے، بیوی بچوں کا بھی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کا بھی خدمت کرنا ہے، کسی کا خدمت کو کم نہیں کرنا ہے۔ بہت جن بولتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے نہیں، ہمیں قلندری نہیں چاہیے، ہمیں ملنگی نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے مستانی نہیں چاہیے، ہمیں سالکین چاہیے، صوفیاء کرام کی چاہیے، کیونکہ ملنگ کی خدمت کرنا پڑتا ہے، قلندر کی خدمت کرنا پڑتا ہے، مستان کی خدمت کرنا پڑتا ہے، تم کو تو سالک دنیا کی خدمت کرتا ہے، دنیا کی خدمت کرتا ہے، جس کے لیے مقام اعلیٰ اولا ہے، اپنا ڈینگ بچا کر، اپنا اعلیٰ اولا دکھا کر، چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اور اس کے اندر فنا ہے اور اس میں بقا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں پڑے گا کہ ہم بولیں گے یہ سادھارن ایک نارمل انسان تھا، لیکن اس کے اندر اس کے وجود میں موجود تھا، ہمیں معلوم نہ تھا، وہ ہے سالک۔ قلندر اپنے وجود کے اندر جو قلندریت لاتا ہے تو دکھتا ہے، اور جو مستان اپنے وجود کے اندر مستانی لاتا ہے دکھتا ہے، فقیر اپنے وجود کے اندر فقیری لاتا ہے دکھتا ہے، سالک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ انہیں ایک نارمل انسان کے جیسا رہتا ہے۔ دنیا اس کو جو جب اس کے جانے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا کامل ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کسی کو اپنے پاس، اگر دیکھو نارمل بھی کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ رہے گا تو ہزاروں آدمی آئیں گے مانگنے کو، اسی طرح ولایت کو جو چھپانے والا ہے وہ با کمال ہوتا ہے، ولایت کو دکھانے والا فیل ہو جاتا ہے۔ کس کو آپ کس کو دو گے؟ اپنے آپ کو چھپانا سب سے اعلیٰ اولا ہے، اس کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو بھی کرو گے اللہ اللہ کے رسول کو پر سپرد کرو کہ اس ذات مقدس کی تخلیق ہوئی اس میں تو بندہ ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، یہی سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے اندر وہ ولایت کا درخت لگ جائے گا۔ نہیں تو کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا درخت لگنے کے بعد اس میں 2 پتی لگنے میں آپ اکڑ بن جاؤ گے، تو کیا ہوگا، لوگ وہ 2 پتی بھی توڑ کے چلے جائیں گے اور جھاڑ کو بھی لے کے چلے جائیں گے۔ یہ درخت کب بنے گا؟ یہ درخت بننا چاہیے تو صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، بس اندر ہی اندر ذکر کرتے ہوئے وہ روح سے بات کرنے والا بننا چاہیے، وہ روح کا دیدار کرنے والا بننا چاہیے، اور روح کے مالک یعنی اللہ سے اللہ کا دیدار کرنا چاہیے، اور وہ روح کو جن کے لیے بنایا گیا ان کا بھی دیدار کر لینا چاہیے۔ جو کر لیتا ہے وہ سالک کہلاتا ہے، اور جو سالک کا ہی مرتبہ اعلیٰ اولا رہتا ہے۔ دعا کرتا ہوں، آج کا کلاس صوفی پوائنٹ پر تھا تو یہ زیادہ وقت لے لیا، اس کو ریکارڈ بھی کر دیا گیا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ بولنے والا آ کر بولتا ہے تو تقریر ہوتی ہے مجھ سے، تو یہ سرکار پیر اعظم بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے، سرکار زندہ نواز کا کرم ہے، اور جمادی الاول کے یہ پہلی تاریخ دیکھ کر بہت خوش ہوا، تو اس کے لیے آپ کے سامنے یہ صوفی نقطہ لایا ہوں، تو لیکن امید کرتا ہوں کہ اس کو تمام لوگ عمل کریں گے، اپنی نمازوں کے اندر اس کو حیات کریں گے، اپنے روزے میں حیات کریں گے، زکوٰۃ دینے میں
حیات کریں گے، اپنے گھر میں نکلتے وقت حیات کریں گے، اپنے جو ہے کاروبار کے اندر حیات کریں گے، ملنے والوں کے ساتھ حیات کریں گے۔ آپ کلمہ پڑھتے ساتھ سامنے والے سے ملیے، دیکھیے وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا۔ یہ ایسا کرنے والا، کوئی بیمار ہے اپنے آپ کو حیات کر لیجئے اور اس کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، کام ہو جائے گا، کہ حیات النبی کے امتی ہے، آپ بھی حیات ہونے والے زندہ نوازی ہے۔ تو زندہ نوازی کا کرم سے جب تک آپ حی القیوم، جب تک زندہ نہیں ہوگے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے صدقے، وہ رحمت اللہ عالمین کے صدقے، وہ سیاح مکہ کے صدقے، اور اولیاء کابرین کے صدقے، غوث پاک کے صدقے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو جو ہم نے کیا اس کو ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس صوفی ٹاک کو آپ تمام کو سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بارے میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو اس پہ کمنٹس بھی کیجیے، سپورٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔